ابھی آپ نے کہا کہ ہندوازم میں جو پہلا انسان تصور کیا جاتا ہے وہ ہے منو، اور حضرت نوح علیہ السلام کے سیلاب کا ہم اسلام میں ذکر کرتے ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی کچھ مماثلت ہے۔ جی بالکل کہا جاتا ہے، اس کی مماثلت پر بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس تفصیل کو مد نظر رکھیے جو میں نے پہلے بیان کر دی کہ اصل تصور ہمارا وہی ہے جو قرآن و سنت کا ہے، لیکن تعبیراتی مماثلتیں موجود ہیں۔ اب آپ دیکھیے بڑا انٹرسٹنگ، اس کو ہم 3 حصوں میں ڈسکس کریں گے۔ اسلام میں حضرت نوح کی کشتی کا تصور، اس کے بعد ہندو مت میں منو اور اس کی کشتی یا پرلیے کا تصور اور طوفان کا تصور، اور تیسرا دونوں کا موازنہ۔ قرآن مجید میں سورہ ہود آیت نمبر 25، قرآن مجید میں سورہ المومنون اس کی آیت نمبر 49، سورہ العنکبوت اس کی آیت نمبر 14 اور 15، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ مکمل طریقے سے آیا ہے۔ حضرت نوح کو اللہ نے قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا، بے شک۔ پھر قوم بت پرستی میں مبتلا تھی تو حضرت نوح نے تقریباً 950 سال تبلیغ کی، یہ سورہ العنکبوت میں۔ پھر قوم نے جھٹلا دیا تو اللہ نے وحی کی کہ اے نوح ایک کشتی بناؤ، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 37 میں۔ پھر کشتی پر نوح علیہ السلام، ان کے اہل و عیال، ان کے ساتھی اور ہر جوڑے میں سے ایک نر اور ایک مادہ انہوں نے سوار کر لیا۔ طوفان آتا ہے، پانی زمین سے بھی نکلتا ہے اور آسمان سے بھی گرتا ہے، اور ایک زبردست طوفان آتا ہے سیلابی شکل، اس کا ذکر سورۃ القمر میں ہے، آیت نمبر 11 اور 12 میں۔ اس کے بعد سب غرق ہو جاتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس کشتی میں سوار ہوتے ہیں، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کے ٹھہرتی ہے، سورہ ہود میں ذکر ہے آیت نمبر 44 میں۔ تو یہ واقعہ اخلاقی اور ایمانی پیغام رکھتا ہے کہ جو تکبر اور بت پرستی کے پیچھے چلیں گے اللہ کو چھوڑ کے اللہ ان کو تباہ کر دے گا۔ اب آئیے ہندو تعلیمات میں، اب ذرا توجہ کیجئے گا، مجھے جتنا انٹرسٹنگ یہ والی ریسرچ لگی ہے کہیں بھی نہیں لگی اس پورے موضوع پر۔ ہندو جو اسکرپچرز ہیں ان میں منو ہندو روایات میں پہلے انسان تصور ہوتے ہیں، اور منو کا ایک اور جو درجہ وہاں پر بیان ہوا ہے وہ ہے فرسٹ لا گیور۔ اچھا، کیا؟ فرسٹ لا گیور، ہاں، پہلا قانون دینے والا۔ اور اسلامی تعلیمات میں حضرت نوح بالاتفاق پہلے رسول ہیں، اس سے پہلے سارے نبی تھے۔ اچھا، رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت، صاحب شریعت ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے جو پچھلے رسول کی تعلیمات پر آتا ہے۔ تو پہلے انبیاء جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ضروری چیزیں عطا فرمائیں، لیکن زمین پر پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام تھے جنہوں نے باقاعدہ ایک قانون دیا۔ اور ہندو تعلیمات کہتی ہیں کہ منو جو تھے وہ پہلے لا گیور تھے۔ اب آگے دیکھیں دوسری مماثلت۔ ایک دن منو نے پانی میں ایک مچھلی چھوڑی، تصور مختلف ہے لیکن آپ بنیاد دیکھیے، جس نے کہا کہ مجھے بچاؤ، میں تمہارے بڑے طوفانوں سے بچاؤں گی۔ مچھلی ان کو کہہ رہی ہے تم میرا تحفظ کرو، میں ایک دن بڑے طوفان آئیں گے اس سے تمہارا تحفظ کروں گی۔ منو نے مچھلی کو برتن، پھر بڑے تالاب، پھر سمندر میں پالا جب تک کہ وہ بڑی نہ ہو گئی، پالتا رہا۔ پھر مچھلی نے بتایا کہ ایک بڑا طوفان آنے والا ہے۔ جب مچھلی بڑی ہو گئی اس نے منو کو بتایا کہ ایک طوفان آنے والا ہے، لہٰذا تم ایک کشتی بنا لو، بیج پودے 7 رشیوں کو ساتھ لے لو۔ بیج سے مراد یہ ہوتا ہے تاکہ آگے جا کے فصلیں اگا سکو، پودے یہ ہوتا ہے تاکہ آگے جا کے درخت لگا سکو، ہر چیز جو ایک دفعہ ختم ہونی ہے۔ اور رشی، ہندو اسکرپچر میں رشی سے مراد حکیم، دانا، عبادت گزار، ٹھیک ہے، سادھو، سنت، یہ اس معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی جدید اصطلاح میں آپ اس کو مولوی، پیر، یہ سب کچھ کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے 7 رشیوں کو لے لو، حکیموں کو، پودے لے لو، بیج لے لو تاکہ آگے اگا سکو۔ پھر طوفان آیا، مچھلی نے کشتی کو سینگ سے باندھ کر محفوظ جگہ پہنچا دیا۔ طوفان میں وہ مچھلی سینگ سے چلاتی ہے۔ پانی اترنے کے بعد منو نے زمین کو دوبارہ آباد کیا، آپ اندازہ کر لیں۔ اب اس کا تقابل سنیے ذرا، آپ کو بڑا انٹرسٹنگ لگے گا۔ اب اس کا تقابل دیکھیے کہ اس کا تقابل یہ ہے کہ منو پہلا انسان، اب مرکزی کردار ایک ہے اسلامی تعلیمات اور ایک ہے ہندو تعلیمات۔ اسلامی تعلیمات میں مرکزی کردار حضرت نوح کا ہے جو نبی اور رسول ہے، جبکہ ہندوازم کی تعلیمات میں مرکزی کردار منو کا ہے جو پہلا انسان ہے اور پہلا قانون ساز ہے، لاگیور ہے، اور ادھر رسول ہیں اور نبی ہیں۔ وجہ طوفان ادھر ہے قوم کا بت پرستی اور شرک کا ارتکاب کرنا، اور جو ہندوازم میں ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ سائیکل جو ہے، کازمک سائیکل،
جو زمین کی تطہیر کے لیے بھگوان کا منصوبہ ہے کہ وہ ہر کچھ عرصے کے بعد زمین کو صاف کرتا ہے، اس کے لیے وہ پانی کا طوفان یا سیلاب لاتا ہے، یہ اس سکیم کا منصوبہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ادھر کیا تھا، کفر و شرک ختم ہو رہا ہے، یعنی کافر و مشرک ختم ہو رہے ہیں، ادھر وہ کہتے ہیں کہ زمین پر موجود ساری گندگی بھگوان اس سیلاب کے ذریعے ختم کر رہا تھا۔ تو کفر و شرک بھی تو گندگی ایک صورت ہے نا۔ بالکل۔ پھر آگے سنیے، خبردار کرنے والا ادھر براہ راست اللہ تعالیٰ ہے، اسلامی تعلیمات۔ ادھر وشنو بھگوان بطور مچھلی، وشنو بھگوان آئے اور وہ جو مچھلی ان سے مخاطب ہوئی وہ وشنو بھگوان کا اوتار تھی۔ ہندوازم میں یہ تصور ہے کہ جو خدا اور یا بھگوان ہوتا ہے وہ مختلف چیزوں میں سرایت کر کے بطور وہ اوتار بن جاتی ہیں، اس کا عکس بن جاتی ہیں۔ یعنی دیکھنے میں وہ مچھلی یا کوئی بھی شے ہوتی ہے، درخت میں اوتار ہوتے ہیں، جانوروں میں حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں اوتار ہوتے ہیں، انسانوں میں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ دیکھنے میں تو انسان ہوتا ہے مگر وہ صلاحیتیں پھر اس کے پاس خدا والی آ جاتی۔ پھر کشتی میں کون؟ اسلامی تعلیمات کہتی ہیں کہ کشتی میں اہل ایمان تھے، حضرت نوح نے جوڑے جوڑے جانور شریک کیے، اور ہندو تعلیمات کہتی ہیں کہ 7 رشی لیے، حکیم لوگ، اہل دانش لوگ، یہاں سے مراد ہے اہل ایمان، بیج لیے، پودے لیے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جودی پہاڑ پر کشتی رکتی ہے، نجات یافتگان نئی زندگی شروع کرتے ہیں۔ ہندوازم کی تعلیمات میں کیا ہے؟ طوفان کے بعد زمین دوبارہ آباد کرتا ہے منو، اور ایک نیا منو نتر شروع ہوتا ہے، نیا قانون۔ پیغام ادھر اسلامی تعلیمات بتاتی ہیں ایمان پلس اطاعت از اکول ٹو نجات، اور ہندوازم کی تعلیمات بتاتی ہیں کہ یہ کائناتی توازن کا چکر ہے۔ جس طرح ایک انسان کو بار بار وجود ملتا ہے، اسی طرح اس زمین یہ بھی تخلیق مخلوق ہے تو اس کو بھی بار بار وجود ملتا ہے، اس کی بھی صفائی اور تطہیر کی جاتی ہے۔ تو یوں ان دونوں کے درمیان ایک مماثلت بنتی ہے۔